حدیث نمبر 1956۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1957۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے عید کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا آپ اقتربت الساعۃ اور قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1958۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے ہاں تشریف لائے اور انصار کی 2 نابالغ بچیاں وہ نظم گا رہی تھی جس میں انصار کی جنگ کے دن کا ذکر تھا جو جنگ بعث سے متعلق تھے اور وہ پیشہ ور گانے والی نہ تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی ساز اور یہ عید کا دن تھا، پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ہر قسم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ حدیث نمبر 1959۔ ایک اور سند سے بھی اسی طرح مروی ہے اور اس میں یوں ہے کہ وہ بچیاں دف بجا رہی تھی۔ حدیث نمبر 1960۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں تشریف لائے اور ان کے پاس 2 بچیاں گا رہی تھیں اور یہ مینا کے دن تھے، وہ دف بھی بجا رہی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچیوں کو جھڑکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کر فرمایا اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مجھے اپنی چادر سے پردہ کروا رکھا تھا اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ کھیل رہے تھے اور میں کم سن تھی، اور اندازہ کر لو کہ کم سن لڑکی جو کھیل کود کی شائق ہو کتنی دیر کھیل دیکھنا چاہے گی۔ حدیث نمبر 1961۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ میرے حجرہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور حبشہ کے لوگ اپنے ہتھیاروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھیل رہے تھے، آپ نے مجھے اپنی چادر کے ساتھ پردہ کروا رکھا تھا تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھوں، پھر آپ میری وجہ سے کھڑے رہے حتیٰ کہ میں خود بھی وہاں سے چلی گئی، بس تم کم سن لڑکی جو کھیل کود کی شوقین ہو اس کا اندازہ لگا لو کہ وہ کب تک کھڑی رہے گی۔ حدیث نمبر 1962۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس 2 بچیاں وہ نغمے گا رہی تھی جو جنگ بعث سے متعلق تھے، آپ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، انہوں نے مجھے جھڑکا اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطانی آلات، پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان کو گانے دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ گئی تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں، اور عید کے دن سوڈانی لوگ
نیزوں اور ڈھالوں سے کھیل رہے تھے۔ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھنے کا شوق رکھتی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے یوں کھڑا کیا کہ میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا، اور آپ فرما رہے تھے اے بنو رفعہ تم کھیلتے رہو، حتیٰ کہ جب میں اکتا گئی تو آپ نے فرمایا بس۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ۔ حدیث نمبر 1963، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، فرماتی ہیں حبشی لوگ آئے اور عید کے دن مسجد میں رقص کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا تو میں نے اپنا سر آپ کے مبارک کندھے پر رکھ کر ان کے کھیل کو دیکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں نے خود ہی ان کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 1964، ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مذکور ہے لیکن اس میں مسجد کا ذکر نہیں۔ حدیث نمبر 1965، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں انہوں نے مشق کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرماتی ہیں بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں دروازے پر کھڑی ہو کر آپ کے کانوں اور کندھے کے درمیان سے ان کو دیکھنے لگی، اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ وہ فارسی تھے یا حبشی، اور ابن عتیق نے کہا وہ حبشی تھے۔ حدیث نمبر 1966، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں اس دوران کے حبشی اپنے ہتھیاروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کھیل رہے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو ان کو مارنے کے لیے کنکریاں اٹھانے کی خاطر جھکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان کو چھوڑ دو۔